इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 504 मुलाहिज़ा फरमाएं। उनका बाल भी बेका हुआ तो तेरी ज़िंदगी के सारे टायर फ्लैट कर दूंगा। इंजन सीज हो जाएगा और चैसी से पता नहीं चलेगा कि ये आदमी था या सूअर का बच्चा। बस उसके बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। हम सब दरमियान में कई बार हंसे। खान आज मूड में था और बात भी ऐसी ही थी। दरमियान में उसने जो गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल की उसे मैंने अज़फ कर दिया। उसकी बात ख़त्म हुई तो मैंने कहा, क्या वाकई तुम्हारे आदमी वहाँ पहुँच चुके थे? तुम क्या समझते हो खूनी खाने से ही गीदड़ बबकी देता है? मैंने कहा, मुझे तो कोई नज़र नहीं आया। वहाँ से निकलने के बाद खान ने कहा, अपने साथी ऐसे अहमक साथी नहीं होते, कसम अल्लाह की। मैंने कहा, तुम रात पर फिर वहाँ बैठे रहे? तो फिर इंतकाल कैसे हुआ सरकार? किसका इंतकाल हुआ? खान ने हैरानी से कहा। मैंने कहा, मेरा मतलब था सामान कैसे मुंतकिल हुआ? मोहम्मद खान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तो डरा ही दिया मुझे। मैं वहाँ रात भर नहीं रुका था। तरीवनी अलबत्ता बैठा रहा और उसके सेल्समैन भी बूं बूं करके रोता रहा। उनकी छुट्टी कब हुई? सुबह जब यूसुफ सानी ने इतला दी कि तुम वापस पहुंच गए हो, उसे मैंने बाहर खड़ा कर दिया था। पता नहीं हूँ गया था कीमची का बच्चा कि तुम सीधे अंदर चले गए। बड़ी बुरी आदत है उसे। मैंने कहा, फ्यून से शुगल फरमाते हैं शहजादा गुलफाम। गालिब ने कहा, मुझे भी सूरत से ऐसा ही लगता था। अगर वो हकीमची ना होता तो मुझे हैरत होती बल्कि अफसोस होता। दिलावर के साथ मुलाकात का जिक्र करते वक्त मेरे जहन में खौफ जागजी रहता था कि कहीं गैर इरादी तौर पर मैं शैला के बारे में किसी सच्चाई का इशारा ना कर जाऊं। मुझे और मेरे साथ सबको एक सी मजबूरी का सा सामना था। हम सब शैला के ख्याल को जहन से झटक नहीं सकते थे और मेरी हालत तो ये थी कि हर वक्त ही उस शीशे के ताबूत का रूफ परसात तसव्वुर बहुत से सवालों के अजाब को मुझ पर मुसल्लत रखता था, जिसका मेरे पास कोई जवाब ना था कि हम शैला को कैसे बचाएंगे। क्या हम शैला की खातिर अपने अज़ाइम से दस्तबरदार हो जाएंगे? उससे जज्बाती वाबस्तगी हमारे इरादों की राह में दीवार बन जाएगी, या मोहसिन की परवाह किए बगैर उसकी बीवी को और बेटे को उसे बताए बगैर अपने मिशन की भेंट चढ़ा देंगे और फिर उन्हें ऐसे भूल जाएंगे जैसे वो रिश्तों की जंजीर से मुंसलिक जीते जागते इंसानों की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले और मोहसिन के ख्वाबों की ताबीर नहीं, फ़कत एक दीवार थी जो हमारी राह में खाइल हुई तो हमने उसे हटा दिया। लेकिन ये नामुमकिन था कि हम मोहसिन के साथ वो करें जो कोई अपने बदतरीन दुश्मन के साथ भी नहीं कर सकता, कि उसे बताए बगैर खुद उसकी मौजूदगी में और उसके हाथों उसके ख़ानदान का वजूद ख़त्म करा दें और अपने इस जुर्म पर, झूठ पर और फरेब पर इसी बेरहम हकीकत का पर्दा डाले रखें कि ये हालात का तकाजा था और शफ़ाकी और संग दिली के इस मुजाहरे को अदाए फ़र्ज़ की ज़रूरत का जवाब अता करें और मुतमईन हो जाएं। क्या बाद में शर्मिंदगी, अफसोस और दिली रंज का इज़हार मोहसिन के लिए काफ़ी होगा? मेरा ख्याल है कि अपनी तमाम ज़िंदगी में मेरे लिए ऐसा सख्त तरीन इम्तिहान नहीं आया। मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता था कि हम शैला को बचा लेंगे। ना बचा सके तो कभी मोहसिन के सामने एतराफ़ जुर्म कर सकेंगे और उसके बाद मोहसिन को यकीन दिलाने के काबिल होंगे कि हम भी उसके दोस्त हैं और उसकी ज़िंदगी हस्बे साबिक जीने के काबिल है। बज़ाहिर ये नामुमकिन लगता था, तामीज़ से एहसास के सामने अभी से शिकस्त तस्लीम कर लेना भी गलत था। हम खुदा से दुआ कर सकते थे कि वो हम पर अपना करम रखे और हमें हौसला दे कि हम इस इम्तिहान से गुजर जाएं, या हालात के दायरे का रुख हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक रखे। वो कादर मुत्तलिक था और उससे कब्ज़े कुदरत में सब कुछ था। गालिब ने मुझसे कहा, ए भाई, क्या बैठे बैठे सो गया? तो मैं चौंका। आंखें तो खुली हुई हैं। अपने सिकंदर साहब सोच विचार के डोंगे समंदर में गोता जन थे, हैं जी? मोहसिन ने दिलावर के अंदाज में कहा। हम तो ये भी जानते हैं कि ये किसके ख्याल में गरक थे। मुझे यूं लगा जैसे मोहसिन ने मेरी चोरी पकड़ लिया और उसे मालूम हो गया है कि मैं शैला के बारे में सोच रहा था। मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि मुझे आराम की अशद ज़रूरत है, और उठ खड़ा हुआ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। कोई भी चीज़ बेकार पड़ी रहे तो नाकारा हो जाती है। मोहसिन ने कहा, कुछ याद है कि आखिरी बार दिमाग कब काम आया था? गालिब ने कहा, बचपन की बात है।
اب کہاں یاد ہوگی؟ موسی نے کہا، ہاں اس کے بعد تو دل خانہ خراب کو اختیار رہا۔ میں نے ان کو جواب نہیں دیا اور کمرے میں آ کے فرشی پر لیٹ گیا۔ جاناز اور گل چپ بیٹھی ہوئی تھی۔ شیلا کے تصور کا آسیب ان کے اعصاب پر بھی مسلط ہو گیا تھا۔ رات بھر کی تھکی ہوئی رابعہ ایک کونے میں سمٹی پڑی ہوئی تھی۔ میں سگریٹ جلا کے دھوئیں کو نیم تاریک چھت کی طرف اٹھتا دیکھتا رہا۔ دھوئیں کے مرغولوں میں رہ کے شیلا کا چہرہ ابھر آتا۔ اس کے چہرے کے ہزار روپ تھے جو میں نے دیکھے تھے۔ پہلی ملاقات سے اب تک میں نے اسے ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، محبت کرتے، روٹھتے، مناتے، شرماتے، لجاتے، ممتا کی روشنی سے جگمگاتے، خوابوں کی تعبیر پا لینے کی خوشی سے دمکتے اور درد فرقت میں آنے والے دن کے یقین سے بہلتے دیکھا تھا۔ مگر یہ سب لمحوں کے عکس تھے جو آج میری یادوں کے نہاں خانوں سے نکل کر تصور سے جلا پا رہے تھے۔ لیکن وہ نقش آخر جس سے فرار نہ تھا، اس زخم میں لا دوا کی طرح تھا جس کی ٹیس چھپائی نہ جا سکتی ہو۔ نازور گل کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ اچانک میں نے رابعہ کو سسکی لے کر روتے دیکھا۔ وہ ایسا سے سر جھٹک کر چلائی، نہیں، شیلا کو اس کا بچہ دے دو، اس کے بچے کو مت بیچو۔ میں نے اسے شانے سے پکڑ کر جھنجھوڑا، رابعہ۔ رابعہ نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خوف کا سانپ کنڈلی مارے نظر آیا۔ انہیں تم خرید لو سکندر۔ میں نے کہا، کیا فضول بولے چلی جا رہی ہو؟ رابعہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہیں خرید لو، شیلا کو اور اس کے بیٹے کو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم رابعہ؟ ہوش میں آؤ۔ میں نے برہمی سے کہا، اپنی زبان پر ہی نہیں، خیالوں پر بھی قابو رکھو، خوابوں کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ رابعہ اٹھ بیٹھی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، خاک ٹھیک کہہ رہی ہو، تم ابھی تک ہوش میں نہیں ہو۔ اگر تم نے سوتے جاگتے بولنا شروع کر دیا تو ہم سب کوشش کرنے سے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ محسن کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ سکندر میری بات سن لو پہلے، رابعہ نے لجاجت سے کہا۔ دیکھو، ہمارے پاس پیسہ کم تو نہیں ہے، پیسہ اور بھی حاصل کر سکتے ہیں ہم۔ محمد خان ہماری مدد کر سکتا ہے، 10-20 لاکھ۔ میں نے کنفیوز ہو کر کہا، آخر کیا کرنا ہے پیسے کا؟ رابعہ نے کہا، شیلا کی اور اس کے بچے کی زندگی خرید لو۔ میں نے کہا، کیسے خرید لوں؟ کیا انہوں نے کوئی قیمت مانگی ہے؟ رابعہ نے کہا، قیمت تم لگا کر دیکھو، جو کچھ وہ کر رہے ہیں پیسے کے لیے کر رہے ہیں، انہیں اس مال کی قیمت ادا کر دو۔ اسلحے کے وہ سب ٹرک لے لو ان سے اور انہیں منہ مانگی قیمت دے دو۔ میں نے کہا، رابعہ ڈارلنگ، کاش یہ ممکن ہوتا۔ رابعہ نے میری بات کاٹ دی۔ ابھی سے مت کہو کہ یہ ناممکن ہے، پہلے کوشش کرو، بات کرو ان سے۔ کس سے بات کروں اور کیا بات کروں؟ ایسی امکانہ بات کون سنے گا؟ دلاور، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا مقصد ہمارے عزائم کو شکست دینا ہے، وہ ہمیں روکنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے بالآخر وہ ہماری یہ کمزوری پکڑنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اپنی اس کامیابی کا سودا کرے گا تاکہ ہمیں کوئی خطرہ نہ رہے تو ہم پھر اس کے لیے خطرہ بن جائیں؟ آج اس کے پاس تحفظ کی ایک ضمانت آ گئی ہے جسے وہ کل بھی استعمال کر سکتا ہے، اسے وہ ہمارے حوالے کر سکتا ہے۔ رابعہ نے کہا، دلاور سے نہیں، تریونی سے سودا کرو، اس ایک ٹرک کا جس میں وہ شیلا کو لے جانا چاہتے ہیں۔ یک لخت مجھے احساس ہوا کہ رابعہ نے کتنی دور کی سوچی ہے۔ اس کی بات میں ایک چیلنج تھا ہماری ذہانت اور ہمت کے لیے۔ یہ ایک زبردست جنگی حکمت عملی کا منصوبہ تھا جسے انتہائی مشکل تو سمجھا جا سکتا تھا مگر ناممکن سمجھتے ہوئے ناقابل عمل قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ عیاری، مکاری، دغا فریب، دھوکہ اور چال بازی، یہ سب بھی ایسے جنگی طریقے تھے جو دلاور جیسے دشمن کے خلاف استعمال کیے جا سکتے تھے۔ بے شک جنگ کی بھی کچھ اخلاقیات ضرور ہوتی ہیں۔ مسلمانوں نے کبھی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بیماروں کو جنگ کرنے والوں میں شامل نہیں سمجھا۔ آج بھی جنیوا کنونشن کے تحت ہاسپٹل اور ریڈ کراس کا عملہ اور متعدد دیگر اداروں کو متحرف فوجوں کی کارروائی سے تحفظ حاصل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خود وہی ایسی اخلاقی پابندیوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں جو انہیں عائد کرانے میں پیش نظر آتے ہیں، اور جنگ میں سب جائز ہے کا جواز لیے پھرتے ہیں۔ مگر جو کچھ رابعہ نے کہا تھا اس میں کوئی ایسی غیر اخلاقی یا غیر انسانی بات نہ تھی۔ تریونی ایک کاروباری ذہن رکھنے والا لالچی اور بے ضمیر آدمی تھا۔ اسے خود ہی کہا تھا کہ میری طرف سے دلاور جائے جہنم میں، کیونکہ خود اس کے کاروباری مفادات اور اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ اسے یہ سودا کیا جا سکتا تھا۔ دو دشمنوں کی اتحاد میں رکھنا ڈالنے کے لیے پیسے کی طاقت کو آزمانے کا خطرہ مول لیا جا سکتا تھا۔ تریونی کا اس میں کوئی نقصان نہ تھا۔ وہ منہ مانگی قیمت لے کر ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ ہم اس سارے مال پر قابض ہو جائیں جس کے ساتھ شیلا کو
یرغمال بنا کے روانہ کیا جاتا تھا۔ وہ ایک ٹرک کی نشاندہی کر سکتا تھا اور اس ٹرک کے اغوا میں ہماری مدد کر سکتا تھا، اس طرح کہ دلاور کو اس پر شک بھی نہ ہو۔ دلاور یہی سمجھتا رہے کہ شیلا کو باحفاظت نکال لانے کا سارا پلان ہم نے اپنے طور پر بنایا تھا اور اس میں تریونی کا کوئی ہاتھ نہیں۔ سکندر، کیا سوچ رہے ہو؟ رابعہ نے کہا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ایسی بات کی ہے آج تم نے، دل تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارا منہ بکو مت۔ رابعہ نے بگڑ کر کہا، موتیوں سے برباد ہوں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اس میں کیا بری بات ہے جو خفا ہو رہی ہو؟ محاورہ ہے یہ تو۔ تم تو سمجھ رہے تھے بڑے پاگل پن کی بات کی ہے میں نے، وہ تن سے بولی۔ اب تو نہیں سمجھ رہا، یہ بھی مانتا ہوں کہ میری سمجھ میں یہ عقل کی بات دیر سے آئی۔ دراصل تم سے توقع نہیں تھی ایسی عقل مندی کی۔ عقل کے معاملے میں تم مردوں کا جھوٹا احساس برتری کبھی ختم نہیں ہوگا۔ رابعہ نے خفا ہو کر کہا، ہمیں تم ناقص العقل ہی سمجھتے رہو گے انشاءاللہ۔ میں نے ڈھیٹ بند کر دانت نکالتے ہوئے کہا، میرا مطلب تھا کہ تمہارے ساتھ زیادہ معاملہ ہے دل کا۔ خیر، اب تمہارے نقطۂ رس ذہن کی داد دیتے ہوئے میں اس تجویز پر مزید غور فرماتا ہوں تو مجھے دیگر عواقب بھی نظر آتے ہیں۔ بے شک ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم رشوت دے کر تریونی کو دلاور سے غداری پر آمادہ کر لیں۔ ایسے لوگوں کا ضمیر، دین، ایمان سب پیسہ ہی ہوتا ہے اور یہاں بالادستی حاصل ہے تریونی کو۔ بفرض مال اسے بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ شیلا کو ہم تریونی کی مدد سے نکال کر لے گئے تھے تو وہ تریونی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بس تو پھر کوشش کرو آج ہی۔ بی بی رابعہ، ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمتی۔ پہلا مسئلہ تو قیمت کا ہے۔ تریونی اگر مان گیا تو وہ کیا قیمت طلب کرے گا اور ہم اسے کیا دینے کے قابل ہوں گے؟ ہمارے پاس تقریباً 10 لاکھ ہیں، ہاں 10 کے 20 بھی ہو سکتے ہیں۔ شیلا کی جان بچانے کے لیے ہم ایک ڈاکہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ محمد خان سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ بندوبست کر دے۔ اس کے قبضے میں 4-5 موٹی مرغیاں ہیں۔ مرغیاں؟ ہاں، سونے کا انڈا دینے والی۔ وہ ان سے انڈے وصول کرتا رہتا ہے، شاید وہ 20-30 لاکھ فراہم کر دے۔ اتنی رقم کافی ہونی چاہیے۔ تم اپنے ذہن سے مت سوچو، تریونی کے ذہن سے سوچو گی تو قیمت کا تعین تمہارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ وہ 1 کروڑ بھی مانگ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ شیلا کی اور اس کے بچے کی زندگی کی میرے نزدیک یہی قیمت ہے۔ میں انہیں اس قیمت پر باحفاظت تمہارے حوالے کرنے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، تمام خطرات کو قبول کرتا ہوں، لیکن تمہیں یہ قیمت منظور نہیں تو جاؤ ان پر فاتحہ پڑھ لو۔ رابعہ کا رنگ اڑ گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا عزیزہ، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ فرض کرو کہ اس نے صرف 10 لاکھ ہی مانگے یا ہم نے 1 کروڑ دے دیے، تب بھی یہ جوا ہوگا جس میں ہمارے بے وقوف بن کے ہارنے کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ تریونی سے اگر ہم یہ امید رکھیں گے کہ وہ دلاور کو دھوکہ دے تو یہ امید بھی رکھنی چاہیے کہ وہ الٹا ہمیں دھوکہ دے، وہ قیمت لے کر مکر جائے۔ وعدہ پورا کرنا اس کے اختیار میں ہوگا اور اس نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے ہمیں کچھ نہ دیا یا قیمت لے کر یہ عمارت دلاور کو بتا دی تو ہم کیا کریں گے؟ سوائے صبر کے اور اپنی بے وقوفی پر رونے کے کوئی بات نہیں۔ ہم یہ جوا کھیلیں گے، خواہ اس میں ہماری جیت کا امکان 1% بھی ہو۔ رابعہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، رائٹ، لیکن اب میرے دماغ کے دوسرے دروازے بھی کھل گئے ہیں۔ جو پہلا دروازہ تم نے کھولا تھا یہ اس کے اندر والے دروازے ہیں۔ پہیلیوں میں بات مت کرو، میں دیگر امکانات پر غور فرمانے لگا ہوں۔ مثلا یہ کہ رشوت سے صرف تریونی کو ہی خریدنے کی کوشش کیوں کی جائے؟ اور بھی تو لوگ ہیں۔ اس گودام میں جہاں سے اسلحہ لوڈ کیا جائے گا، ہاں تم محمد خان سے کہو کہ وہ اپنے کسی آدمی کے ذریعے ان کے کسی آدمی سے بات کرا دے۔ یہ معلوم ہو جائے کہ ٹرک کس کمپنی کے ہیں تو ٹرک ڈرائیوروں کو بھی رشوت دی جا سکتی ہے۔ وہ صرف اتنا بتا دیں کہ کس ٹرک میں ہوگی شیلا، پھر ہم ان کا تعاقب کریں گے اور موقع ملنے کا انتظار۔ آج تو تم ہول سیل میں دانش مندی کی باتیں کر رہی ہو، مجھے رشک آ رہا ہے، بلکہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ صدقے میں کالا بکرا قربان کرنا، مگر میں نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ رابعہ نے بگڑ کر کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اردو میں اسے چیونٹا کہتے ہیں۔ میں نے اس کے شانے پر رینگنے والے چیونٹے کو نیچے گرا کر کہا، فی الحال کالا چیونٹا ہی قربان کر سکتا ہوں، ویسے بھی یہ گستاخ نہ جانے کیا دست درازی کرتا آگے جا کے۔ بس شروع ہوگی بک بک، اتر گئے پٹری سے؟ میں نے کہا، پھر پٹری پر آتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ میں آج ہی خونی خان صاحب سے مذاکرات کرتا ہوں۔ رابعہ نے کہا، یہ کام تو یوسف ثانی کر سکتا ہے۔ میں اچھل پڑا، واہ کیا زبردست بات کی ہے، خاکسار کی عقل کی مات ہے، گویا بن بادل برسات کی ہے۔
दोपहर 12 बजे रात की है, आमद आमद बारात की है, दुल्हन शायद गुजरात की है। राबिया हंसने लगी। छोड़ो ये कोशिश। राबिया ने कहा कि वो बेमतलब काफिया नहीं मिला था। मैंने कहा वाकई बहुत मुश्किल काम है इसकी जबान बोलना। गुल ने दरवाजे में नमूदार होकर कहा, चलो बुलाओ सबको खाने के लिए। मैंने कहा सबको मारो गोली, मैं अकेला ही सब खा जाऊंगा। पकाया क्या है? मसूर की दाल, चावल। मेरा मुंह लटक गया। अच्छा फिर मुझे गोली मार दो, मैं सबको बुला लाता हूँ, मेरे हिस्से का भी वही खा लें। खाने के बाद गालिब और मोहसिन सर जोड़ के बैठे और उस नोटबुक के कोड को डी कोड करने लगे। इस खुफिया जबान का मतलब निकालना किसी मुश्किल मुअम्मे को हल करने से ज्यादा दिमाग सोजी का काम था। चुनाचे में खान के कमरे में तख्त पर जाके सो गया। थोड़ी देर बाद गालिब और मोहसिन की बक बक से मेरी आंख खुली। इस तरह तो मतलब निकलता है तोते ने करेला खाया। गालिब ने कहा, और जो मतलब तुमने निकाला था बंदर के अंडे में बुलबुल। मुझे हंसी आ रही थी और गुस्सा भी। चलो भागो यहाँ से, ये क्या टर लगा रखी है? देखते नहीं कोई शरीफ आदमी सो रहा है? ये अजीब शराफत है। मोहसिन ने कहा, इधर से निकाल दिया तुम्हारी उस शरीफन ने कि खामोशी से बातें करो। आखिर हम काम कर रहे हैं, एक कमरे में शरीफ दूसरे में शरीफन, हम कहाँ जाएं? मैंने कहा शरीफन ने ठीक कहा था, खामोशी से बातें करो, आवाज ना निकलने पाए। चल यार, हम ही कहीं मुंह काला कर जाते हैं। मोहसिन ने उठते हुए कहा, कहीं मुंह काला करके मत आना। मैंने फिर मुंह लपेट कर कहा, मुंह काला बुरा चाहने वालों का। गालिब ने कहा, मैं शाम तक सोता रहा लेकिन ये नींद पुरसकून नहीं थी। ख्यालात की इफरीत और लाशऊर में बैठे हुए खौफ के नाग मेरे ख्वाबों में भी फुनकारते रहे। मैं कई बार जागा। मैंने दिलावर को एक बुलंद पहाड़ की चोटी पर देखा। मैं नीचे से चिल्ला रहा था, नहीं दिलावर नहीं, और वो ऊपर खड़ा जोर जोर से हंस रहा था। उसकी भयानक मकरू हंसी की बाज़गश्त वैरान पहाड़ों की पथरीली सतह से टकरा कर लौट रही थी। मैं पसीने में तर था, मगर चोटी तक पहुंचने की जान तोड़ कोशिश कर रहा था। मेरे हाथों से खून बहने लगा था और मेरे घुटने छिल गए थे। दिलावर के सामने एक चट्टान के किनारे पर शीशे का ताबूत रखा हुआ था और वो उसे आगे धकेल रहा था। मैं उसके बहुत करीब पहुंच गया था। जब उसने ताबूत को नीचे गिरा दिया तो एक जबरदस्त छन्नाके के साथ शीशे की किरचियां बिखर कर उड़ने लगीं। सैकड़ों हजारों टुकड़े तेज हवा को काटते हुए हजारों फुट की गहराई तक गए। हर टुकड़ा जब किसी पत्थर से टकरा के टूटता तो एक दिल खराश चीख सुनाई देती और इर्द गिर्द के पत्थर लहू की बौछार से भर जाते। मोहम्मद खान ने मुझे कंधे पकड़कर हिलाया। उठ जाओ सिकंदर। मैं खड़ बढ़ा के उठ बैठा। मेरा जिस्म पसीने में तर था और एक भयानक ख्वाब का सर उनूज मेरे आसाब पर तारी था। मेरा हल खुश्क हो रहा था। तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा था? खान ने कहा, लो ये पानी पी लो। मैंने पानी पी के कहा, क्या मैंने सोते में कुछ कहा? मोहम्मद खान ने सर हिलाया। 2 बार तुमने कहा दिलावर नहीं। मैं फिक्रमंद हो गया। अभी कुछ देर पहले राबिया नींद में बोल रही थी, अब मैं बोल रहा था। यह लाशऊर की गड़बड़ थी, मगर इस पर काबू पाना बेहद जरूरी था, वरना यह हो सकता था कि किसी दिन मोहसिन किसी से वो बात सुन ले जो अभी तक हम सब ने मसलहत के तहत कफर में लपेट कर अपने अपने दिलों के मदफन में छुपा रखी थी। तुम कब आए और कहाँ गए थे? मैंने कहा, मैं एक काम से गया था, थोड़ी देर पहले आया तो तुम सो रहे थे। तुम कुछ परेशान हो? जब से हम यहाँ आए हैं मैं देख रहा हूँ। मोहम्मद खान ने आहिस्ता से सर हिलाया। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। मैंने कहा, खान साहब मैं समझ गया, आपकी परेशानी हम लोग बन रहे हैं। उसने तरदीद करते हुए कहा, कसम अल्लाह की ये बात नहीं है। तुम लोगों से मुलाकात मेरी ज़िंदगी का बड़ा अजीब वाक़या है। पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि लोग सिर्फ अपने लिए, अपनी खुशियों और अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए नहीं जीते। हालांकि मैं भी इसी दुनिया में था जिसमें तुम सब हो, लेकिन मैंने जिसे देखा वो सिर्फ अपने लिए ज़िंदा था। मैं भी उनमें शामिल हूँ। मैंने खुद गर्जी देखी थी, खवस देखी थी, मोहब्बत भी देखी थी, मगर बेगरज नहीं। माँ बाप, भाई बहन से, औलाद से, बीवी से, सारे रिश्तों के पीछे मकसद था। माँ बाप अगर औलाद को पालते हैं तो इस उम्मीद में कि बुढ़ापे में बेआसरा ना हो। सब रिश्ते गरजमंदी के रिश्ते नहीं होते खान साहब, मसलन माँ का बच्चे से रिश्ता। हाँ, मैं कब कहता हूँ कि सब रिश्ते झूठे हैं? मैं तो अपने तजर्बे की बात कर रहा था। अपनी दुनिया में जो कुछ मैंने देखा वो बहुत मुख्तलिफ था। मर्द और औरत के रिश्ते को मैंने सबसे ज़्यादा बदनाम पाया, और ये भी देखा कि इस रिश्ते को बदनाम करने वाले भी वही लोग हैं जिनकी नज़र में औरत बाजार की जिन्स है या एक खुशनुमा खिलौना है।
کہ جب چاہا خریدا اور جتنے دن چاہا اسے کھیل کے بھلا دیا۔ عورت ایک تماشا ہے، کوٹھے پر بھی، سینما اسکرین پر بھی، اشتہار میں بھی۔ اگر وہ بیوی ہے تو اس کی حیثیت ایک باندی جیسی ہے، گھر کا کام کاج کرے، شوہر کو خوش رکھے، اس کے لیے بچے پیدا کرے اور پھر انہیں پالے۔ اگر وہ کسی ایک کام میں کوتاہی کرے تو تم جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ اسے کسی بھی بہانے کسی بھی وقت گھر سے نکالا جا سکتا ہے۔ وہ واقعی پاؤں کی جوتی ہے کہ جب چاہا بدل لی، اولاد نہ ہوئی تو صرف وہی قصوروار، حالانکہ قصوروار مرد بھی ہو سکتا ہے اور برابر کا۔ اس نے بیٹا نہ دیا، صرف بیٹیاں تھیں تو بھی وہی مجرم۔ بڑے بڑے مذہبی قسم کے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے، اسے وہ معیشت عزتی نہیں سمجھتے، عورت کا جرم سمجھتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد کچھ اور تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی شادی کی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ مجھ جیسے شخص کو شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک کہا تھا تم نے، لیکن بعض اوقات آدمی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر پاتا۔ شادی تم نے بھی نہیں کی، اس لیے کہ شادی کے بعد گھر بنانا بسانا پڑتا ہے، جس کے لیے تمہارے پاس ابھی وقت نہیں تھا۔ اس کے باوجود تم ایک دوسرے کے ساتھ ہو، شریک حیات اور رفیق سفر ہو۔ تمہارے درمیان محبت اور اعتماد کا وہ رشتہ ہے جس کے سامنے بھی تعظیم کے لیے جھک جاتا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، ایسی کیا بات ہے خان صاحب؟ ہے سکندر، جب میں تم سے ملا تھا تو تمہیں نہیں جانتا تھا، پھر تم نے سب کا تعارف کرا دیا کہ کون کیا ہے اور کس کو کس سے رسم و راہ ہے۔ میں شک میں پڑ گیا تھا، معاف کرنا، میرے دل میں بدگمانی نے سر اٹھا لیا تھا۔ میں نے چھپ کر تم سب کو دیکھا اور مجھے اس وقت تمہارے سامنے شرمندگی کا اعتراف کرنے میں کوئی آر نہیں کہ وہ میری گندی سوچ تھی۔ ہر آدمی کی سوچ میں اس کے ماحول کا عکس بھی ہوتا ہے۔ جو میں اپنے آس پاس کی دنیا میں دیکھتا آیا تھا وہی میں نے دیکھنے کی کوشش کی، مگر تمہارے رشتوں کے تقدس نے مجھے تصویر کا دوسرا رخ دکھایا کہ کردار کی مضبوطی کیا ہوتی ہے اور نیت کا خلوص کیا ہوتا ہے۔ تم ایک دوسرے کو چاہتے ہو، باہم زندگی کے ساتھی بننے کے عہد و پیما بھی رکھتے ہو، ہر وقت ہر جگہ ساتھ بھی رہتے ہو، لیکن اپنی محبت پر الزام نہیں آنے دیتے۔ انگشت نمائی کچھ لوگوں کا پیشہ ہے، کچھ لوگوں کی عادت یا فطرت۔ وہ کچھ بھی کہیں، تم سب کے کردار کا آئینہ جتنا شفاف ہے رہے گا۔ آج تو بڑی سنجیدگی اور فلسفیانہ باتیں کر رہے ہیں آپ خان صاحب، میں نے کہا۔ ہاں، میں ایک انقلاب سے گزر رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا میرے الفاظ میرے خیالات کی صحیح ترجمانی کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میری دلی کیفیت ہے۔ تم سے ملنے کے بعد میں وہ نہیں رہا تھا۔ ڈاکو محمد خان، خونی خان، بہت سمجھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے اپنی زندگی کی یہ روش ترک کر دینی چاہیے اور تمہارا ساتھ دینا چاہیے۔ میں حیرت اور خوشی سے دنگ رہ گیا۔ آپ ہمارا ساتھ دیں گے خان صاحب؟ مجھے تمہارا ساتھ دینا چاہیے، آخر میں بھی تو مسلمان ہوں۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ میں پاکستانی ہونے کے باوجود پاکستان میں نہیں رہ سکا۔ تقسیم کے بعد بھی میں اپنے خاندان کے ساتھ بڑے خوش اور ولولے سے پاکستان گیا تھا۔ خاندان تو راستے ہی میں بچھڑ گیا تھا۔ ہم نے قالین کے ساتھ پیدل سفر کیا تھا۔ میرے 3 چھوٹے بہن بھائی اور میری بیمار ماں سفر کی صعوبت، بھوک پیاس کی تاب نہ لا کے دم توڑ گئے۔ انہیں ہم نے کچے راستے سے ہٹا کے ایک طرف رکھ دیا تھا۔ تدفین ممکن نہ تھی، نہ کفن تھا، نہ کوئی غسل دینے والا۔ خود ہم اتنے کمزور تھے کہ کدال مل جاتی تب بھی قبر نہیں کھود سکتے تھے، اور قافلہ بھی چلتا چلا جا رہا تھا۔ چنانچہ ہم نے انہیں خدا کو سونپا اور چلتے گئے۔ پاکستان پہنچنے کے بعد کیا ہوا، یہ زیادہ دکھ بھری کہانی ہے۔ اچھے برے لوگ کہاں نہیں ہوتے۔